حنیف سید حیدرآباد انڈیا سے، مفتی صاحب میں نے مدرسے میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ مدرسے میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہیں جاب بھی نہیں ملے گی اور روزی روٹی کہاں سے ملے گی، اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم درس نظامی پڑھ لیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر آپ کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی کوئی جاب لگ جائے گی یا آپ کو کوئی کام مل جائے گا۔ دنیا میں روزی روٹی کمانے کا طریقہ صرف جاب نہیں ہے کہ آپ ملازمت کریں، آپ جاب کریں، آپ کاروبار بھی تو کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جس کے ملازم بن رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی کسی کی ملازمت نہیں کر رہا ہوتا، وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے جس کے آپ جا کے ملازم بنتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ درس نظامی، ہم تو بار بار اپنے طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم ضرور حاصل کریں۔ مثال کے طور پر آپ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی پیرالل متوازی طریقے سے آپ کوشش کریں جب آپ کا دورہ حدیث مکمل ہو، آپ نے کوئی ماسٹر کی ڈگری بھی لے لی ہو، آپ نے کوئی MBA کر لیا ہو، کوئی کسی بھی فیلڈ میں آپ نے BS یا MS کر لیا ہو، تو آپ کے پاس ایک پیرالل چیز موجود ہوگی جس کو آپ اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے یا روزی روٹی کمانے کے لیے یا کہیں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اور جو درس نظامی کی تعلیم آپ نے حاصل کی، قرآن حدیث کی جو تعلیم حاصل آپ نے کی، اس کے ذریعے آپ مثال کے طور پر کہیں امامت کر لیں، کہیں مدرسے میں درس و تدریس سے وابستہ ہو جائیں، کہیں واعظ و نصیحت سے وابستہ ہو جائیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں، تو ایک تو ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ دوسری بات، جیسے میں نے بتایا کہ آپ اگر کوئی ڈگری نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ اگر شروع سے یہ ذہن رکھیں کہ بھائی میں نے دین کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے الگ سے کوئی اپنے لیے سورس آف انکم بھی بنانا ہے۔ وہ سورس آف انکم آپ کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، وہ جاب بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل دنیا میں فری لانسنگ کا کام سب سے عروج پہ جا رہا ہے۔ آپ کوئی ڈیزائننگ سیکھ لیں، آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں، Amazon پر بہت سی ایسے طریقے ہیں کمائی کے جو جائز بھی ہیں اور آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ خود کوئی پروڈکٹ خرید کر اس کو آن لائن سیل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ جب بیٹھیں گے آپ کے پاس ہزاروں آئیڈیاز آ جائیں گے کہ میں اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں، اس طریقے سے بھی کر سکتا ہوں۔ باقی رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اور جو آدمی اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کھلائیں گے، اوروں سے بہت اچھا کھلائیں گے۔ اور اس کی ہمارے سامنے 1 2 3 نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ہاں، انسان کو معطل ہو کر، بالکل شل ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ بس میں اب عالم بن گیا ہوں، اب جناب میں صرف مدرسے میں پڑھاؤں گا یا میں مسجد میں امامت کروں گا اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ بعض اوقات وہ شخص خود نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو کرنے نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسجد کا امام ہے اور وہ کاروبار بھی کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیسا امام ہے، یہ تو نماز بھی پڑھاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، جناب ادھر آ کے نماز پڑھاتا ہے، وہاں جا کے دکان میں بیٹھ جاتا ہے، کہ یہاں آ کے جناب یہ نماز پڑھاتا ہے، وہاں جا کے یہ ڈیزائننگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو تصور ہمارے معاشرے میں آ گیا نا کہ مولوی یا عالم دین یا دین کی نسبت رکھنے والا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ رہبانیت کا تصور ہے۔ اور حدیث میں، قرآن میں، اسلام میں ہمیں رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ ایک عالم اگر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک نیک آدمی اگر زندگی گزارتا ہے دنیا میں، اس کو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے وہ صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو میرے خیال سے آپ کو درس نظامی پڑھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، اور پڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی راہیں ہوں گی کہ آپ اس کو اپنی انکم کے سورس کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ صاحب نے سوال کیا ہے، میرا نام شاہنواز ہے، میں دہلی سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی نے مذاق میں مجھ سے کہا تھا کہ میرا یہ کام کرو ورنہ میں مزار والے سے دعا مانگوں گی، کیا اس سے وہ کافر ہو جائے گی اور میرا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، کافر تو نہیں ہوگی، اس سے نہ نکاح ٹوٹے گا، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کے کلمات وہ کفر کا سبب بن جاتے ہیں اور انسان یعنی اسلام کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔